محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت، ہم اور آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اسماعیلی کانفرنس میں تشریف لائے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات اس محفل پاک کی برکت سے ہم سب کو نواز دے، اور جن لوگوں نے اس محفل پاک میں جس طریقے سے بھی شریک ہوئے، پروردگار عالم ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، جیسا کہ آپ حضرات اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دیار محبت میں حضرت علامہ مولانا اسرار القادری اور حضرت علامہ مولانا عثمان صاحب کی محبت میں اور آپ حضرات کی محبت میں قرب و جوار ہی نہیں بلکہ دور دراز سے بھی علماء کرام کا یہ نورانی قافلہ آپ حضرات کے روبرو ہے۔ عزیزان محترم، بہت لمبی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے نہ کر کے بہت ہی مختصر انداز میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات ہم کو حق بولنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عزیزان ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 16ویں پارے کی سورہ مریم کے ایک آیت کے جزء کی تلاوت کی۔ اے بچے خاموش رہو۔ عزیزان محترم، بڑے ہی سکون کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھیں اور بہت ہی اچھے انداز میں سماعت کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اگر اسی طریقے سے آپ حضرات سماعت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس محفل پاک سے آج آپ کچھ لے کر کے جائیں گے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کلام بلاغت میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ عزیزان ملت، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کو چھوڑ کر کے آپ غار کے اندر تشریف لے گئے۔ عزیزان ملت، آخر کیوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کو چھوڑ کر کے غار کے اندر تشریف لے گئے؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہوگا۔ یہ آیت پل صراط سے گزرنے کے تعلق سے نازل ہوئی۔ یہ پل صراط کیا ہے؟ آپ حضرات نے بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا کہ پل صراط یہ جنت کا راستہ ہے، جس کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پل بال سے بھی زیادہ باریک ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے،
اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت، قرآن نے کیا فرمایا کہ یہی جنت کا راستہ ہے، یہ وہ پل ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز، اور ہر ایک کو اس پر گزرنا ہوگا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی عزیزان ملت، تو آپ اپنی امت کو یاد کر کے مدینہ کو چھوڑ دیا کہ میری گنہگار امت اس راستے سے کیسے عبور کرے گی، اس راستے سے کیسے گزرے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دل میں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جو آپ نے صدائے بلند کی وہ کون سی صدا تھی؟ وہ کسی اور کے لیے نہیں پکارے تھے بلکہ اپنے گنہگار امتی کو پکار کر کے کہا کرتے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے بارہا سنا ہے کہ ہر مومن کے تعلق سے کہ صحیح معنوں میں مومن وہ ہے کہ جو مال و دولت اولاد ہر چیز سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھ سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام چیزوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ عزیزان محترم، یہ تو ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے نبی سے بے پناہ محبت کریں، لیکن آؤ ذرا دیکھو کہ میرے آقا ہم جیسے گنہگار سے کس قدر محبت فرما رہے ہیں۔ میرے آقا کی ذات مبارکہ ہم جیسے گنہگار کو کس قدر یاد فرما رہے ہیں۔ آج ہم نے تو اپنے نبی کو بھلا دیا ہے، اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو میرے آقا مدینہ چھوڑ کر کے 3 دن تک جو ہے غار کے اندر سجدے میں سر رکھ کر کے رب تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ مولا تعالی تو میرے گنہگار امت کو بخش دے، مولا تعالی تو میرے گنہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کو ہم جیسے گنہگاروں کی کس قدر فکر ہے۔ ایک ہم اور آپ ہے کہ گزرنا ہمیں ہے لیکن ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہمیں اس پل صراط سے گزرنے کی فکر ہونی چاہیے لیکن ہمیں کوئی سوچ نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا دیکھو میرے آقا کس قدر آپ سے محبت فرماتے ہیں اور کہاں کہاں پر آپ کو یاد کیا ہے، اور ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے، ہم اور آپ کس قدر نبی پاک سے محبت کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو اپنے گنہگار امت کو یاد کرتے رہے، اور عزیزان ملت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جب آپ معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، جبریل امین کی ذات مبارکہ ہے، جبریل امین حاضر ہے، آپ کے ساتھ نورانی فرشتوں کی جماعت موجود ہے، آپ جنت سے براق لے کر کے حاضر ہیں کہ کہاں لے کر کے جانے کے لیے؟ رب کائنات کے دیدار کے لیے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کے سامنے وہ جنت کی سواری پیش کی گئی، میرے آقا نے اپنے مبارک قدم کو اٹھایا، آپ نے چاہا کہ براق پر سوار ہو جائے لیکن وہاں پر آپ سوار ہونے سے پہلے اپنے پیشانی کو جھکا لیتے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو میں رب تعالی کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کے سامنے جنت کی سواری موجود ہے، آخر کوئی کمی رہ گئی ہے؟
ہیں جس کی وجہ سے آپ اس براق پر سوار نہیں ہو رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جبریل امین بارگاہ رسالت میں عریضہ پیش کر رہے ہیں۔ میرے آقا اپنی نگاہ کو جھکائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے جبریل تمہارے آنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، اے جبریل تمہارے انتظام کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے جبریل میں اس لیے غمزدہ ہو چکا ہوں کہ میں تو براق پر سوار ہو کر کے رب کے لیے دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے لیے تو سواری یہ براق ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب پلسرات ہوگا، وہ جنت کا راستہ جو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا اور بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، میں تو اتنی خوبصورت سواری پر سوار ہو رہا ہوں، لیکن مجھے غم اس بات کا ہے کہ پلسرات پر میری گنہگار امت کیسے سفر کرے گی، پلسرات پر میری گنہگار امت کیسے عبور حاصل کرے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے آقا کی محبت ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہے۔ یہ میرے آقا آپ سے کس قدر محبت فرما رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کہ جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ جو میرے محبوب چاہیں گے ان کی خواہش پوری کی جائے گی۔ اور عزیزان ملت، اور ذرا دیکھو، اور دنیا میں ہے کوئی جو آپ سے اس قدر محبت کرنے والا ہو؟ جب کسی کا کوئی اچھا سفر ہوتا ہے تو وہاں پر ہر کسی کو بھول جاتا ہے، مگر میرے آقا کی ذات ہے، آپ رب کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں، پھر بھی اپنے گنہگار امت کی یاد لے کر کے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، آج ہم اور آپ جو ہے نبی سے محبت کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ آج ہمارے دل میں نبی پاک کی عظمت نہیں ہے، آج ہم نے رسول اللہ کے قول و فعل کو اپنانا چھوڑ دیا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو نبی پاک نے تم سے کس قدر محبت فرمائے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا پوری زندگی اپنے گنہگار امت کے حق میں دعائیں کرتی رہی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ جب آخری وقت آیا، آپ جب اس دنیا سے وصال فرمانے کا وقت آپ کو قریب آیا، عزیزان محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، خاتون جنت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر علالت پر تشریف فرما ہے۔ اتنے میں کسی نے باہر سے آواز دیا، خاتون جنت فرماتی ہے کہ میرے والد محترم کی طبیعت خراب ہے، ابھی وہ کسی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، خاتون جنت پھر یہی فرماتی ہے۔ 3 مرتبہ جب اس طریقے سے خاتون جنت کرتی ہے تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری لخت جگر فاطمہ، تم دروازہ کھول دو، یہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جبریل امین کی ذات مبارکہ ہے، آپ ملک الموت کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حبیبی یا رسول اللہ، یہ ملک الموت تشریف لائے ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حبیبی یا رسول اللہ، یہ ملک الموت ہے، انہوں نے آج تک کسی سے اجازت لے کر کے روح نہیں نکالی ہے، اور نہ ہی قیامت تک جو ہے کسی سے اجازت لیں گے۔ عزیزان محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آنے دو، ملک الموت ملک الموت ہے۔ میرے آقا ان سے پوچھتے ہیں کہ ملک الموت ذرا بتاؤ کہ جب تم کسی کی روح نکالتے ہو تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، حالت کیا ہوتی ہے، مرنے والے کا عالم کیا ہوتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، آپ اس عالم جاویدانی کی طرف سے منتقل ہو رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہاں پر آپ حضرات کو مخاطب
مخاطب کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے بھی اس دنیا میں بے شمار لوگوں کی آپ حضرات نے اس دنیا میں بے شمار لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا, آپ کے سامنے بھی بے شمار لوگوں کی روح نکلتی ہوئی آپ نے روح نکلتی ہوئی دیکھی ہوگی, لیکن عزیزان محترم آپ نے جب کسی کو اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا کہ یہ دنیا سے جانے والا جا رہا ہے, اس کے سامنے لوگ کھڑے ہو کر کے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں تیرا بیٹا ہے, وہ کسی کو پہچان نہیں پاتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیرا فلاں عزیز ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیری فلاں بیٹی ہے. عزیزان محترم موت کے وقت کسی کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے, یہاں تک کہ لوگ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں, مگر آؤ ذرا دیکھو کیسے وقت میں امام الانبیاء کی ذات مبارکہ ہے, سید الانبیاء کی ذات مبارکہ ہے کہ عزیزان محترم ملک الموت سے پوچھ رہے ہیں کہ بھلا بتاؤ جب تم کسی کی روح نکالتے ہو تو روح نکالنے کے وقت جو ہے مرنے والے کا عالم کیا ہوتا ہے. ملک الموت فرماتے ہیں کہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کی روح نکالی جاتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے جسم پر 70,000 مرتبہ تلوار سے وار کیا جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف کسی کے بدن سے جب روح نکالی جاتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے. میرے آقا کی ذات مبارکہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ملک الموت اس وقت تک تم میری روح نہ نکالنا جب تک تم مجھ سے یہ وعدہ نہ کر لو کہ قیامت تک جتنی میرے گنہگار امت ہوگی ان کی جب روح نکالو تو سب کی تکلیف کو مجھے دے دینا, مگر میرے گنہگار امت کی روح کو اس طریقے سے نہ نکالنا کہ میرے گنہگار امت کو تکلیف پہنچے. عزیزان محترم اگر کوئی آپ سے اس قدر محبت کرنے والا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ وہ مدینہ المنورہ میں آرام فرمانے والا نبیوں کا سردار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزان محترم ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے آقا نے پوری زندگی ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کیا, ہر وقت ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے, رب اغفر لی امتی رب اغفر لی امتی. عزیزان محترم تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچے دل سے اپنے نبی سے محبت کریں, اور محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ آپ دل سے محبت کریں. محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ جو پیغام میرے آقا نے آپ تک پہنچایا ہے اس پر آپ عمل پیرا ہو جائے, جو میرے آقا نے فرمایا ہے اسی کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارے. یہی محبت رسول ہے, اور یہی محبت رسول صحیح معنوں میں آپ کے لیے ایمان کی جان ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات ہمارے بولنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو مولا تعالی معاف فرمائے, اور ہم سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سبحان اللہ.